انصاری. میں آج آپ کو ملانے لگا ہوں ملک عباس صاحب سے جو ایک تنظیم چلا رہے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی عمر میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور ایک تنظیم بنائی, اور ہم آپ کے سامنے ان کا انٹرویو کریں گے اور دیکھیں گے ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور جانتے ہیں آپ ان کی زبانی. جی ملک عباس صاحب, آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ کو اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے صرف کرنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عظیم بھیا کا آنے کا اور لائیو دکھانے کا بہت شکریہ, اور ساتھ کیمرہ مین کا بہت شکریہ. تو دراصل بھائی میں نے یہ بچپن سے ہی ایک شوق رکھا تھا کہ میں خدمت انسانی پہ کام کروں. تو الحمدللہ اگر ہم آج اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو دن بہ دن محنت کر کے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. باس بھائی, آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ آپ کو یہ ویلفیئر سوسائٹی اپنی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی, کیا وجہ تھی؟ جی یہ مدثر بھائی دیکھیں کہ میں تقریباً کافی زیادہ تنظیموں میں مسلک رہا تھا. کافی تنظیمیں مختلف تنظیموں کے میں ممبر بھی رہا ہوں. میرے بچپن میں شوق تھا, تو میں نے کچھ یہ دیکھا کہ ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں, لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ ہم یوز نہ کسی کو ہونے دیں. دیکھیں اگر ہمیں اللہ پاک نے کوئی ڈیوٹی دی ہے اس پہ ہم پورا اتریں. خدمت انسانیت کرنا ایک وہ نہیں کہ انسان خدمت کرتا رہے, دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا رہے کہ میں نے فلاں کی خدمت کی ہے. لیکن ہماری سانج ویلفیئر سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ یار اگر میرے جذبات اچھے ہیں میں کیوں نہ اپنے جذباتوں کو باہر لے کے آؤں. میں نے اپنے جذباتوں کو باہر لے کے آنے کے لیے میں نے سانج ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا. 2013 میں نے اس کا آغاز کیا. تب میں 9th کلاس میں تھا جب میں نے اس کا آغاز کیا. الحمدللہ 2020 ہے, وہ بھی اینڈ ہے. تو الحمدللہ تب سے لے کے آج تک خدمت انسانیت کی ہے. آپ نے 2013 میں اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا؟ اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا. تو اینڈ ہے 2020 اینڈ ہے, 21 سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو 7 سال میں دیکھیں کہ ہم نے بہت سی خدمت کی ہے, لیکن ہم نے کسی کو بتایا نہیں. سوشل ایکٹیویٹیز ہے, اگر ایکٹیویٹیز ہے وہ خدمت انسانیت کی ہے. جی باس بھائی, آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ آپ اس ویلفیئر سوسائٹی کا نام سانج ویلفیئر سوسائٹی رکھیں, اس کی کیا وجہ ہے, ذرا یہ کلیئر کر. دراصل بھائی دیکھیں سانج کا اگر پنجابی میں بولے تو سانج کا مطلب ہے کہ پنجابی کا لفظ ہے سانج. سانج کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اکٹھ, انگلش میں سے کہتے ہیں یونٹی, اکٹھ. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے سانج ویلفیئر سوسائٹی اس لیے نام رکھا ہے کہ سانج سب ہی اکٹھے ہیں. نہ اس میں کوئی فرقہ ورق ہے, نہ اس میں کوئی تنظیم ہے, نہ اس میں کوئی پارٹی ہے, نہ اس میں کوئی اسلامی تنظیم ہے. سانج ہے, ہر کسی کی سانج ہے. سانج کا مطلب ہی اکٹھ ہے. تو اس کا مقصد ہے, سانج کا مقصد تو جو ہے کہ خدمت اصلاح کرنا. لیکن نام جو ہے یہ ایک پنجابی رکھا ہے کہ تاکہ کچھ ہمارے کلچر جو ہے نا, کچھ پنجابی لوگ اس کو سمجھتے ہیں, کچھ اردو سمجھتے ہیں, کچھ انگلش سمجھتے ہیں. تو ہم نے پنجابی سمجھتے ہیں کہ پنجابی کی گل ہمیشہ جلدی سمجھی جاتی ہے. اس وجہ سے اس لیے تو میں نے اس کا نام سانج ویلفیئر سوسائٹی رکھ دیا. جی ملک صاحب, آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے آج تک آپ نے کن کن شہروں میں یہ اپنی ویلفیئر سوسائٹی کے دوسری برانچز یا کام کیا؟ جی فی الحال تو میں گجرانوالہ میں جو ہے کام کر رہا ہوں. جی تو گجرانوالہ میں بلڈ کا جو ہمارا کام ہے وہ کافی حد تک جو ہے کہ ہائی لیول پہ ہے. ہر کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں بلڈ. زبردست. تو دوسرے شہروں سے بھی ہمیں کالز آتی ہیں, لاہور, فیصل آباد, ملتان, کالز آتی ہیں. انہیں امید ہوتی ہے کہ سانج ویلفیئر سوسائٹی گجرانوالہ میں ہے, وہ ہم سے امید کرتے ہیں بلڈ کے جو کنٹیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی آپ ان کو پرووائڈ کر کنٹیکٹ کر لیتے ہیں. دوسرے شہر میں بھی تعلقات ہیں, لیکن جو تنظیم ہے نا ابھی فی الحال تو گجرانوالہ میں ہے. یعنی کہ آپ کا دوسرے شہروں میں کوئی دفتر وغیرہ نہیں ہے, آفس وغیرہ نہیں ہے, گجرانوالہ میں ہے صرف ابھی تک. تو اس وجہ سے جو دوسرے شہروں سے ہم سے امید کرتے ہیں وہ ہم کنٹیکٹ کروا دیتے ہیں, ہائر کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے کہ فی الوقت اگر لاہور میں کسی کو چاہیے تو ہمارا بندہ لاہور میں نہیں ہے, ہم گجرانوالہ سے اس کو لڑکا دے بھی دیتے ہیں, بعض کا نہیں بھی ملتا. ٹھیک ہے, اس کو یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بلڈ ہم دیں گے,
لیکن ادھر سے آپ پک اپ ڈراپ گجرانوالہ سے آپ پک اپ ڈراپ کر لیں, ہم لڑکا آپ کے پاس لاہور بھیج دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, اس وجہ اس معاملے میں صرف بلڈ کا ہی ادھر کام کرتے ہیں؟ بلڈ کا مین جو کام ہے وہ بلڈ کا ہے. اچھا. یہ بلڈ ہر بندہ بلڈ دیتا نہیں ہے. صحیح. تو بلڈ وہی دیتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. بالکل. جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جی جی زبردست. تو یہ ایک مشن ہے گجرانوالہ میں, ہم بلڈ کا, اس کا مین مشن جو ہے وہ گجرانوالہ میں بلڈ کا ہی ہے. ابھی آپ اور شہروں میں بھی اس کو کریں گے انشاءاللہ؟ مشن تو ہمارا پورے پاکستان میں ہے کہ ہم پورے پاکستان میں خدمت کریں. زبردست. تو جیسے جیسے منظور خدا ہوگا جی کریں گے. انشاءاللہ ضرور. سب آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا منشور کیا ہے, آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی کہ ہمارا منشور جو ہے کہ وہ فلاح انسانیت کے اوپر کام کرنا ہے, وہ کسی بھی قسم کا ہو, حق پہ ہو. مثلا کہ ہم شادیاں کروا رہے ہیں, 3 بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں, جس کے اوپر 2-3 کمپلین, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جس کا کوئی سہارا نہیں نا, کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کا سہارا ہم بنے. 3 بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میڈیکل کیمپنگ لگا رہے ہیں, مختلف الٹرا ساؤنڈ, بڑے BC, ٹھیک ہے, اس کے فری ٹیسٹ کرتے ہیں. مختلف شہروں میں جا کے, مختلف گاؤں میں جا کے کیمپ لگاتے ہیں, فری آف کاسٹ میڈیسن بھی فری دیتے ہیں کیمپوں کے اندر. جس کے اندر ہم پچھلے دنوں کیمپ لگایا تھا, 1500 ایک پر دن کا 1500 پیشنٹ کو ہم نے فری میڈیسن دی تھی 10 دن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ وغیرہ بھی فری کرتے ہیں, روٹین ٹیسٹ, اسپیشل ٹیسٹ وہ بھی فری کرتے ہیں. اس کے بعد جو بیوہ عورتیں ان کو راشن بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح کی بھی اللہ پاک نے ہمارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے, وہ ہم حق پہ وہ کام کر رہے ہیں. جی ملک عباس صاحب, آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا منشور کیا ہے؟ اس کے منشور ہے کہ فلاح انسانیت پہ کام کرنا, ٹھیک ہے, جس میں یتیم بچوں کی شادیاں کروانا, وہ شادیاں کروا رہے ہیں. اس کے بعد کیمپنگ لگا رہے ہیں, میڈیکل کیمپنگ. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ہے گرین پلانٹ وہ بھی ہمارا گجرانوالہ میں کافی حد تک جو ہے پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ جن کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مالی حالات نہیں ہیں, ان کو ہم پڑھا بھی رہے ہیں, مستحق بچوں کو. تو اس کے علاوہ جو ہے کہ بلڈ بینک بھی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملتا نہیں ہے, جبکہ بڑی پریشانی ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. ہاسپٹلوں میں لوگ ذلیل ہوتے ہیں, کوئی بہت کم تنظیمیں جو ہے نا وہ بلڈ بینک کے لیے کام کرتی ہیں, لیکن وہ بھی کسی حد تک کرتی ہیں. الحمدللہ ہم پورے گجرانوالہ میں ڈیلی بیسس پہ ہم 10 سے لے کے 12 تک بوتلیں ڈیلی ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. ڈیلی کی یہ روٹین ہے ہماری. ٹھیک ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میری ٹیم بھی میرے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے حفظ میں رکھے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے. جی ملک صاحب, آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا منشور کیا ہے؟ اس کے مقصد ہیں, سانج ویلفیئر سوسائٹی کے مقصد ہیں یتیم بچیوں کی شادیاں کروانا, بیوہ عورتوں میں راشن تقسیم کرنا, بے روزگار لوگوں کو روزگار دینا, میڈیکل کیمپنگ کا آغاز کرنا. اس کے بعد ڈسپینسری فری ہے. ہماری گجرانوالہ میں 6 ڈسپینسری ہیں جو فری آف کاسٹ چل رہی ہیں. گرین میں پلانٹس پہ کام کر رہے ہیں گجرانوالہ میں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے 6 منشور ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ کی جو ڈسپینسری ہیں وہ اپنا گجرانوالہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ہیں؟ دوسرے شہروں میں فی الوقت نہیں ہے, لیکن جو موٹیویشن ہے وہ گجرانوالہ سے ہٹ کے دوسرے شہروں میں موٹیویشن ہے. لوگ ہمیں ہائر کر رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم پہلے گجرانوالہ میں مضبوط ہوں. تو پہلے گجرانوالہ مضبوط ہوگا, ہم پھر دوسرے شہروں میں قابل دکھا سکیں گے. پہلے اپنے گھر کو اسٹرانگ کریں گے, پھر ہم دوسرے شہر میں جائیں گے. ہمارا مشن یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کو اسٹرانگ کریں, پھر باہر جائیں. جی ملک عباس صاحب, آپ کو یہ تنظیم سازی کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی, کوئی پریشانیاں تو نہیں آ رہی؟ الحمدللہ اسٹارٹنگ میں تو پریشانی تھی, الحمدللہ اب پریشانی کوئی نہیں. اسٹارٹنگ میں کیوں پریشانی آ رہی؟ اسٹارٹنگ میں پہلے میں اکیلا تھا,
جذبات تھے، اکیلا تھا. جیسے مجھے ملک شعیب صاحب ملے، الحمدللہ انہوں نے میں نے انہیں موٹیویشن کیا، خدمت میں ان کا ذہن میرے ذہن سے ملا، تو ایک ذہن سے دو ذہن ملے، ایک سے ایک کہتے ہیں ایک میں ایک دو نہیں ہوتے لیکن وہ 11 ہوتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ملک شعیب صاحب ملے، میں نے ان کا ذہن پڑھا، انہوں نے میرا ذہن پڑھا. پھر اسی طرح الحمدللہ 2013 میں ہم دو تھے، آہستہ آہستہ ٹیم بنتی گئی 2020 آ چکا ہے. تو اب 1800 سے لے کے 35 تک ممبرشپ ہمارے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ لکھی ہوئی ود موبائل نمبر ایڈریس. گجرانوالہ کی 1800 ممبرشپ ہمارے پاس ہے، ایک کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ ٹیم ورک ہے، وہ بہت اچھی ہماری ٹیم ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مسئلے مسائلوں میں اچھا کام کر رہے ہیں. اب تو آٹو پہ کام چل رہا ہے. اب آٹو پہ ہے کام. ٹھیک ہے. ہر جگہ گجرانوالہ میں تقریباً ہر شہر میں ہر گاؤں میں گجرانوالہ میں ہمارے لڑکے حائل ہیں، وہ ٹیمیں بنا کے اچھی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. ہمارا آغاز یو سی لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم یو سی لیول پہ لوگوں کو موٹیویشن کر رہے ہیں، نوٹیفکیشن کر رہے ہیں، ممبرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے یو سی لیول پہ. تو اب تو پریشانی تو اب باقی کچھ رہی نہیں. جی میں نے کہا بات صاحب کیا آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے، سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں مدثر بھائی سیاست میں ہم نہیں آنا چاہتے. ہمارا مقصد ہی اور ہے، فلاح انسانیت پہ کام کرنا. ہمارا سیاست کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اچھا. ہمارا صرف مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. تو سیاست میں خدمت نہیں ہوتی، آپ کو بھی مدثر بھائی پتہ ہے. جی. تو اس لیے ہم سیاست سے دور ہیں، ہم سیاست میں نہیں کبھی آئیں گے. اگر آپ کو کوئی سیاست میں انوائٹ کرے تو آپ کیا اس کا وہ ایک ذاتی رائے ہوگی کہ ذاتی ہم جا سکیں گے، کوئی ہمیں بلائے مہمان خصوصی یا ویسے ذاتی تعلقات پہ، لیکن ہمارا کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ کے لیے سارے سیاستدان سارے جیسے ہیں، لیکن خدمت انسانیت پہ ہم کام کریں گے، سیاست کے طور پہ نہیں کریں گے، سیاست حق کے کریں گے. زبردست. عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، میں ان کا مرید بھی ہوں، ان کا فین بھی ہوں. میں نے ان سے ایک پرسنل طور پہ ملاقات بھی کی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ عبدالستار ایدھی صاحب میں آپ کا فین ہوں، تو میں آپ کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں. میں فین تھا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ملک صاحب میں شادی کے بعد عبدالستار ایدھی جو آج کل ایدھی ہے نا، اس کا نام عبدالستار ایدھی صاحب. ایدھی صاحب نے بولا تھا کہ میں نے 27 سال کی ایج کے بعد جب میری شادی ہو چکی تھی، میں نے یہ تب اس کا لانچ کیا تھا ایدھی ویلفیئر کا. مقصد یہ ہے کہ میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، میں نے ابھی شادی بھی نہیں کروائی، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن ایدھی صاحب نے اپنے الفاظ میں بولا تھا کہ میں شادی کے بعد اس کا لانچ کیا تھا. تب میں اور میری وائف تھی، ہم نے دونوں نے مل کے اس کا لانچ کیا تھا. الحمدللہ آج پوری دنیا میں عبدالستار ایدھی کا نام روشن ہے. بے شک ایسے. تو اسی طرح مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم کس چکروں میں پڑ گئے ہو، لیکن میں انہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں. مخالفت کر رہے ہیں تمہیں، ٹیچ کر رہے ہیں. ٹیچ کرتے ہیں نا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اچھائی کے جو لوگ اچھائی کا ساتھ لوگ کم دیں گے، برائی کا زیادہ دیں گے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں کو عجیب لگتا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس کا میں نے چھوٹی سی عمر میں عبدالستار ایدھی کا میں فین تھا، کیونکہ میری ایج کے مطابق یا میری ہوش کے مطابق میں نے اگر کسی کو خدمت غلط دیکھا ہے نا، وہ عبدالستار ایدھی کو دیکھا ہے. زبردست. انہوں نے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا ہے. آج رحمت اللہ کا لقب انہوں نے حاصل کیا ہے. کوئی اس طرح کا کوئی رہنما دکھا دیں، کوئی سیاست میں دکھا دیں جنہوں نے اس طرح کا رحمت اللہ کا لقب حاصل کیا ہو. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح خدمت انسانیت میں جو لقب ہے نا، وہ کسی سیاست میں نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ لقب بھی حاصل کریں گے اور خدمت انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. جی ملک عباس صاحب، آپ کو اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کون سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی ایسا عہدے دوران ہے یا کوئی سپانسر ہے؟ نہیں عظیم بھائی، میرے ساتھ تو نہ کوئی سپانسر ہے، نہ کوئی ایک آدھا بندہ ہے. میرے ساتھ الحمدللہ میری پوری ٹیم ہے. الحمدللہ پوری ٹیم میرے ساتھ شانہ بشانہ ہے. پوری ٹیم کی مشاورت کے ساتھ
کام کو آگے لے کے جاتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا وہ ٹیم کی مشاورت ہوتی ہے, تو ٹیم کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے نا وہ سارا ہی ٹیم کا ہی میرے ساتھ تعاون ہے. میرا اکیلے کا تعاون کچھ نہیں ہے, میری ٹیم کا میرے ساتھ تعاون ہے. باہر سے کوئی اسپانسر ہے آپ کا؟ نہیں, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ میری ٹیم ہی ہے, انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو مشاورت کے ساتھ ہم ٹیم جو ہے اس کی مشاورت کے ساتھ ہم کچھ بھی کام کرنا ہے تو مشاورت کے ساتھ کرنا ہے. زبردست. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے جناب ملک عباس صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سان ویلفیئر سوسائٹی کے. ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, بہت اچھا لگا. مجھے محسوس ہوا کہ ان کے سینے میں جو دل ہے وہ عبدالستار ایدی صاحب کا دل ہے. ان کی جو شفقت ہے, ان کی جو محبت ہے وہ ان کے دل میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسی محبت, جیسی لگن, جیسی سوچ جناب ملک عباس صاحب کی ہے ایسی ہر کسی کی ہو جائے تو ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اور میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی سان ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عمر میں نے نہیں رکھتی, بندے کا اپنا کردار میں نے رکھتا ہے. کردار جو ہوتا ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کی لگن ہوتی ہے, اس کی محبت ہوتی ہے. جب تک انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے لیے اس کا سپورٹنگ کا رول ادا کرتی ہے. تو پوری دنیا یعنی کہ 1835 ان کے جو کارکن ہیں وہ ان کا سپورٹنگ رول کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے کوشاں ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ رات کے 10 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے یعنی کہ جس وقت ضرورت پڑی وہ ان کے ساتھ ہیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار ایسی سوسائٹی ہمارے ملک میں ہو تو ہمارا ملک انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ. جی یہ ہیں ملک عباس صاحب, سان ویلفیئر سوسائٹی کے سٹی صدر ہیں. یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی ملک عباس صاحب, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے سان ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کرنا؟ جی اپنا جناب ملک عباس صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں سان ویلفیئر سوسائٹی کے, ان کے ساتھ مل کر ہم یہ سوسائٹی چلا رہے ہیں. تو ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی دکھی انسانیت ہے, جس انسان کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا مین مشن بلڈ ڈونیشن کا ہے. ہم بلڈ مہیا کرتے ہیں لوگوں کو جہاں بھی چاہیے, جس جگہ, جس وقت, جس ٹائم. ہم وہاں کوشش ہمارے 100 میں سے 100% ہوتی ہے کہ ہم وہاں خود پہنچیں. جس بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ رابطہ کر کے جو اپنا ڈونر دینا ہوتا ہے ہم نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کو خود ساتھ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں, یا ان کا بلڈ کا کراس میچ کروا کے بلڈ بلیڈ کروا کے ہم واپس آتے ہیں. تو یہ کام ہم کسی کے لیے نہیں کرتے, یہ ہم کام دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں اور اس سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے. تو یہ خون کا عطیہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان نہ پیسوں سے لے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ترلے کرنے سے مل سکتا ہے. یہ تو جس انسان کے اندر خدمت کا جذبہ ہے, جس کو اللہ پاک نے اس قابل بنایا ہوا ہے, وہی اس کا جذبہ رکھتا ہے اور دوسرے کی انسانیت کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور ہم ملک عباس صاحب کی قیادت میں اس سان ویلفیئر سوسائٹی کو ماشاءاللہ جس طرح سے چل رہی ہے مزید بلندیوں تک لے کے جائیں گے. اس میں ہمارے ساتھ اور دوست بھائی عہدیداران شامل ہیں, ان سب کی محنت ہے اور ہم سب بھائی ایک ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری سان ویلفیئر سوسائٹی کو ترقی دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جی ملک عباس صاحب, آپ نے یہ کتنی دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا؟ جی ماشاءاللہ میں نے خود 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ جو انسان ڈونیٹ کر لیتا ہے وہ کم از کم 3 منتھ کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے. جی جی, وہ 3 منتھ کے بعد ہی دوبارہ دے سکتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں. آپ کے ریفرنس سے کتنے لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا؟ میرے ریفرنس سے تقریباً اپنا کم و بیش 100 کا راؤنڈ فون جو میرے تعلق والے دوست بھائی انہوں نے دیا ہے. اسی طرح میرے بھائی چھوٹا اس کے ساتھ نال اٹیچ ہے اور دوسرے دوست بھائی بھی ساتھ کام کر رہے ہیں. ان سب کے تعلق کے ساتھ ہی نا, کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے
कि ये कोई बाजार से मिलने वाली चीज़ नहीं है, ना ही किसी ऐसा ही है। दरख्त से उगता है कि जो हम उतार के दे दें, ना ही बाजार से मिलता है जो हम खरीद के दे दें। ये ब्लड है जो देना होता है इंसान में, हर इंसान इसको देने के लिए तैयार भी नहीं होता। लोग डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं यार ब्लड देंगे तो क्या होगा। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि हिजामा करवाना चाहिए, उसमें भी वो डॉक्टर जो है वो खून निकालते हैं। इस तरह इंसान की सेहत बनती है, ये नहीं कि इंसान बीमार हो जाता है। ये नबी पाक की सुन्नत है हिजामा करवाना। तो इसी सिलसिले में ये भी एक सदका जिस्म का निकलता रहता है और दूसरे दुखी इंसानियत की जान हम बचा लेते हैं। तो हमारा तो मिशन यही है कि जो हमारे साथ दोस्त भाई अटैच हैं या जो भाई हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमारे क्लिप को देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ये आप नेकी के जज्बे के साथ इसमें शामिल हों ताकि दूसरे दुखी इंसान की जान बच सके। जिसने एक इंसान की जान जाए गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जी ये थे मलिक वकास साहब, ये सान वेलफेयर सोसाइटी के सिटी सदर थे। मैं ये देख रहा हूँ जहाँ इन कारकुनों का ये जज्बा है और क्या सोच होगी जो इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और इनकी ये क्या ख्वाहिशात हैं, क्या जज्बे हैं, ये अपने साथ औरों को जोड़ने के लिए कोशिश हैं। और इनकी एक खुशी है कि ये ब्लड डोनेट करके ये समझते हैं हमने इंसानों को बचा लिया, हमने इंसानों की खिदमत कर ली, हम खुश हैं। इनके ये जज्बे देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। इंशाल्लाह मैं भी इस सोसाइटी के साथ हूँ, आप भी इस सोसाइटी के साथ जुड़ें ताकि ये सोसाइटी को प्रमोट करें। ऐसी और भी बहुत सारी सोसाइटियाँ बनाएं ताकि पाकिस्तान में ऐसी हज़ारों सोसाइटियाँ हों और किसी मजबूर को, किसी गरीब को कोई परेशानी ना हो। और ये जो तंगियाँ, तकलीफ़ें और परेशानियाँ हैं ये ज़ीरो में जी। ये हैं जनाब शुएब मलिक साहब, सान वेलफेयर सोसाइटी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करते हैं। और ये हैं वो शख्सियत जिन्होंने सान वेलफेयर सोसाइटी को जनाब मलिक अब्बास साहब के साथ स्टार्टिंग में काम किया। ये पहले शख्स हैं जो सान वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सान वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं, इनसे सुनते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के लिए और इन्होंने कितनी खिदमत की है सान वेलफेयर सोसाइटी के। जी शुएब साहब, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के। तो मलिक अब्बास साहब से मेरी बात हुई थी जो चेयरमैन हैं सान वेलफेयर सोसाइटी के। उन्होंने बताया जो मेरे साथ पहला शख्स जुड़ा था सान वेलफेयर सोसाइटी का वो जनाब शुएब साहब हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे इतना जज्बा आया, इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई कि आपने अपना खून डोनेट किया, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने अपनी मेहनत लगाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में एक नाम है सान वेलफेयर सोसाइटी का। तो मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि आपका ये वक्त कैसे गुजरा, किन किन मुश्किलात में से होके गुजरे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने जरा मुंह से ऑडियंस को बताएं। जी मलिक अब्बास साहब जो है ना वो 2013 में उन्होंने बुनियाद रखी सान वेलफेयर सोसाइटी की। वो अपना सेटअप चला रहे थे और मैं अपना सेटअप चला रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला हम दोनों ने बैठ के मुशावरत की। हम दोनों का मकसद एक है, आवाम की खिदमत करना, ब्लड डोनेट करना, प्लांटिंग करना, फ्री डिस्पेंसरी चलाना, इसके अलावा हेपेटाइटिस की तस्कील करना। तो हम दोनों ने बैठ के मुशावरत की कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म जो है खड़ा करें। तब हमने 2013 में जो है ना इसकी बुनियाद रखी सान वेलफेयर सोसाइटी की और आवाम की खिदमत करना शुरू की। दिन रात एक किया हमने। तो आज अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का सिला दिया है, हम इस मोड़ पर खड़े हैं, हमें खुशी है, फ़ख्र है। तो आगे मज़ीद इसी तरह हम जो है ना आवाम की खिदमत करते रहेंगे। मैंने खुद जो है बजाते खुद जो है ना 7 से 8 बोतलें अपनी ब्लड की डिलीवरी करवाई हैं। तो 24 घंटे हम जो है ना सर्विस है हमारी, दिन रात हमें कॉल्स आती हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं। लड़के हमारे कहने पे जाते हैं, जज्बा जोश है हमें। कब तक हम अपनी जाने गंवाएंगे? हमें खड़ा होना है, उठना है, अपना जज्बा जोश लेंगे।
اسی طرح مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ کندھے سے کندھا ملا کے ہماری ٹیم جو ہے، ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ دے رہے ہیں. فخر ہے مجھے ان پہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے کہنے پہ وہ فوراً جو ہے جا کے بلڈ دیتے ہیں، بلیڈ کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مزید ہم آگے جو ہے محنت کریں گے اور اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. بے شک جی. یہ ہیں حاجی بشارت علی سندھو صاحب، سان ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں. انہوں نے سان ویلفیئر سوسائٹی کو سپانس بھی کیا ہے. یہ سان ویلفیئر سوسائٹی کے لیے ٹیم پرووائڈ کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے پیسے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ جو لڑکے اس ٹیم کے لیے ورک کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سب سے جو پراپر رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے کا، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کا، کہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ ہیں جناب حاجی بشارت علی سندھو صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سان ویلفیئر سوسائٹی کو کس نگاہ سے دیکھا اور کیوں مناسب سمجھا کہ اس کے ساتھ چلنا، اس کو سپورٹ کرنا، پیسوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور لگن اپنی ساری اس سان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ گزار دی. جی جناب بشارت علی سندھو صاحب، آپ کو کیسا لگا اور کیا محسوس ہوا کہ آپ نے اس تنظیم کے لیے انویسٹمنٹ بھی کی، اپنی تھکن بھی لگائی، اپنی لگن بھی لگائی، سب کچھ کیا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سان ویلفیئر سوسائٹی کے لیے آپ کو کیوں ایسا کرنا ہے؟ میں کوشش کرنا کہ اردو چ لیکن نہیں، میں پنجابی فخر محسوس کرنا پنجابی چ میں تھوڑا گل جی جی کر سکتے ہیں آپ پنجابی میں بات بڑی کریں. مہربانی. تھینک یو. یہ تنظیم جی ہے سان ویلفیئر سوسائٹی سر، یہ میں نے بہت کچھ سیکھا ایز اے سکھان دے. مینوں یہاں کو بچیاں کو بڑا کچھ حاصل ہوا. جی جی حاصل یہ ہوا کہ ملک باز صاحب جڑے نے یہ چیئرمین نے، یہ ساری ٹیم لے کے بڑے بہترین طریقے چلا رہے ہیں. یہاں کی کوششاں نے اللہ کے فضل کرم نال یہ انشاءاللہ پورے پاکستان ہجے تو صرف سارے گجرالے دفتر ہے، اور جتھے جتھے سانوں لوکی کہندے نے یہ ملک صاحب کے تعاون دے نال اتھے اتھے بچے پہچاندے نے، خون دے کے آتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. سمجھنے اسی اس گل نوں بالکل جی اپنی ذات واسطے تے ہر بندہ کام کرتا ہے، بالکل، تے کسی واسطے کام کریے تے مزاداری تے اس گل دی ہوندی جی بالکل. تے اللہ دے فضل کو کرم نال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اسی اینو چلاواں گے. یہ مالی امداد بھی دیاں گے، ہر قسم دی امداد جڑی ہے نا انہاں دے نال شیئر کراں گے. میں یہ بچیاں کا مطمئن نہ بڑا کہ یہ مشکل وقت کیونکہ ہر گھر کے اپنی ضروریات نے بہت زیادہ، لیکن یہاں وہ سارے ترک کر کے ہر پاس کر کے اس سوسائٹی کو ٹائم دے رہے ہیں. یہاں کے نال بہت پیار کر رہے ہیں. جتنے جتنے کوئی آتا ہے اتنے خون دے ہیں جا کے، سمجھ لیجیے اتنے جا کے کنوینس کا بھی بلکہ اپنے کو انتظام کر دیں تے جا کے سارا سسٹم چلا کے انہوں نے ٹھیک ہوں تو مطمئن ہے. زندگی موت اللہ کی ذات کو ہے، لیکن بار وقت کسی کی جان بچانا بڑا بڑا صدقہ جاری ہے. اسی یہ صدقے جاریے نو لے کے نا کہ یہ اللہ نہ کرے اج کا ہے اسی کل نہیں تے کوئی نام لگے گا جی سانج ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ گجرالے چ ہے سی، وہ تو بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. فائدے کی نسبت وہ لوگ سانو دعاواں دین گے، وہ دعاواں جڑیاں نے ساری زندگی چ بھی کامیابیاں نے، اپنے بھی کامیابیاں نے. یہ جڑے کام ہے یہ صدقہ سمجھ کے کر رہے ہیں بچے، اور اسی صدقہ سمجھ کے جڑا نا جناب انہاں دے نال تعلق کر رہے ہیں تے انشاءاللہ کرتے رہاں گے. تواڈے اگے بھائی ساڈے نال جڑے نے وہ محبت پیار دے نال پیش ہوندے نے تے یہ کام نوں اسی اگے ودھاؤن واسطے ہر شہر چ تقریباً کوشش کریں گے نزدیک شہراں دفتر بنائیے، اتوں بچے جڑے نے اتنے آ کے دفتر بہن، جتنے ضرورت ہوے بجائے گجرالے دفتر مین سٹی دے وچوں ملک صاحب جا کے کہن اتنے وہ بچے جڑے نے انہوں نے ارینج کر کے فون کرتے ہیں. تے دعاواں سن یاد رکھن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا حمد دینا چاہتا. جی ناظرین، یہ ہے اسامہ علی خان صاحب. ابھی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، چھوٹی سی عمر میں ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ
जज्बा है, ये देखते हैं इनका जज्बा क्या कहता है। अभी ये स्टूडेंट है और सान वेलफेयर सोसाइटी में ये बहुत बड़ा जज्बा लेके आए हैं। मेरी इनसे बात हुई तो मुझे लगा कि इनके साथ बात करके तो जैसे मुझे खुशी हुई है, आपको भी खुशी होगी कि इनके जज्बात क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। जी सामा अली खान साहब, आपके क्या जज्बात हैं, आपके क्या ख्यालात हैं इंसान वेलफेयर सोसाइटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बेशक मदद और फतह अल्लाह की तरफ से है। बेशक। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ रुकन और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जो देख रहे हैं इनको, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सांझ वेलफेयर सोसाइटी का मतलब क्या है। सांझ का मतलब है यूनिटी, इत्तेहाद। सांझ वेलफेयर सोसाइटी का एक एक रुकन, एक एक अफराद सब वेलफेयर सोसाइटी के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। इनका मकसद और इनका यही मकसद है, हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा नारा इसी चीज़ पर है कि थैलीसीमिया से पाक पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला मलिक अब्बास साहब हमारे साथ हैं। हम इनकी पैरवी में, हम इनकी डायरेक्शन पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला सांझ थैलीसीमिया से पाकिस्तान को पाक कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुजरांवाला में भी कई ऐसे अफराद हैं जिनको हमने बगैर किसी मुआवजे के मुफ्त हमने खून कातिया किया है। जहाँ किसी ने आवाज दी हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पहुंचे हैं, उसी वक्त पहुंचे हैं और किसी भी मुआवजे का हमने उनसे मुतालबा नहीं किया। और हमने कोशिश यही है हमारी कि हम इसके लिए फ्री इलाज करें, फ्री इस चीज़ के लिए हम आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। इसी चीज़ से हम आखिरी में अपनी बात खत्म करूंगा। इकबाल ने कहा था, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म और इरफान है। मेरा मलक साहब के लिए यही आखिरी शेर है कि वो ना उम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह ताला हम उनके कदम के साथ कदम ला के खड़े होंगे। जहाँ पे हमारी जरूरत होगी हम इंशाअल्लाह ताला उनसे पहले वहाँ पे मौजूद होंगे।